يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون صدق اللہ العظیم۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افتراء کر رہے تھے؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹا افتراء باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ یہ سورہ یونس کی آیات۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے آ گئی ہے اور یہ سینوں کے لیے شفا ہے۔ اس بارے میں یہ خیر خواہی کی کتاب جو ہے، جو لوگ صدیوں سے بے ہوش پڑے ہوئے تھے، اس کتاب نے ان کی غفلتوں کو دور کیا اور انہیں بیدار کیا۔ جو لوگ دلوں کی بیماریوں میں مبتلا تھے ان کے لیے شفا بنا کے اس قرآن کو نازل کیا۔ شفا یہ اس بات کی ہے، ہم تو قرآن کو شفا سمجھتے ہیں جسمانی بیماریوں کے لیے، حالانکہ یہ روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے کہ بغض و عناد جو دل میں پیدا ہوتا ہے اس بیماری اور روگ کو یہ قرآن دور کرتا ہے۔ شک اور نفاق جو پیدا ہوتا ہے دل میں اس کو یہ قرآن دور کرتا ہے۔ حسد و بغض اور کینہ جو دل میں پیدا ہوتا ہے یہ قرآن اس سے آدمی کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن سراسر شفا بھی ہے اور رحمت بھی فرمایا گیا۔ قرآن خدا کی طرف سے رحمت اور اس قرآن کو پیش کرنے والے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال بعض الناس یفہمون القرآن العلماء فقط، کہ قرآن کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، یہ لوگوں کا خیال۔ وقال اللہ تعالی، اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اللہ یہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ خداوند عالم وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ان پڑھ لوگوں میں صحابہ کرام کے اندر چند لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے، اکثریت ان کی بالکل ان پڑھ۔ اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی بنا کے بھیجا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ حضور دنیاوی علوم سے اس قدر بے خبر تھے کہ ان کو کتاب کا نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ سیدھی ہے یا الٹی ہے، کیونکہ دنیاوی علم کسی استاد سے پڑھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کسی انسان کا شاگرد نہیں بننے دیا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شاگردی میں رکھا، خدا ان کا استاد۔ تو جو کتاب بھی سیدھی اور الٹی کو نہ جانے، وہ پیغمبر دنیا کو ایسے ایسے حکیمانہ باتیں، اتنا خوبصورت مذہب، اتنے اعلیٰ اخلاق سکھا کے گیا ہے کہ قیامت تک اس کے آثار مٹ نہیں سکتے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ اس سے یہ دلیل لاتے ہیں کہ ان ان پڑھوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا، جو کچھ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اگر یہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے اور سمجھنے کے بعد وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، تو ہمارے زمانے کے لوگ جو کچھ نہ کچھ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، یہ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ انہوں نے یہ بات کیوں ذہنوں میں بٹھا لی ہے کہ صرف علماء کا کام ہے کہ قرآن کو سمجھے؟ اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں، قال بعض الناس نحن الاخرون کیف یمکن لنا ان نبلغ درجات الاصحاب صلی اللہ رضی اللہ عنہ، کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں، صحابہ تو بڑے عظیم الشان لوگ تھے، ہم کہاں ان کے مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں، ہمارے پاس میں نہیں ہے، یہ انہی کا کام تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ قرآن کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، سورہ جمعہ کی آیت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی نبوت اسی طرح سے ہے جس طرح حضور کے زمانے کے لوگوں کے لیے تھی۔ جب یہ نبوت صحابہ کرام کے لیے مکمل تھی اور قابل فہم اور سمجھنے کے قابل تھی، تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کیسے یہ ناممکن ہو گئی ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ سکتی؟ اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ قرآن کی یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم صحابہ کے مرتبے کو کہاں پہنچ سکتے، ہم کہاں قرآن کو سمجھ سکتے؟ وہ فرماتے قرآن تو خود بول کے کہہ رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت پکڑنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اب کوئی نصیحت پکڑنے کے لیے تیار تو ہو۔ کل مجھے ایک آدمی مثال سنا رہا تھا کہ کوئی بے نمازی کو کہہ رہا تھا کہ آپ نماز پڑھا کریں، کہتا جی کوشش تو کرتا ہوں۔ وہ کہتا آپ نے امریکہ آنے کے لیے کوشش کی تو آپ امریکہ آ گئے، آپ نے اپنی جاب کے لیے کوشش کی، آپ کو جاب مل گئی، آپ نے اپنی تعلیم کے لیے کوشش کی، آپ کو تعلیم مل گئی، ڈگری مل گئی۔ نماز کے لیے صرف یہ کہتے ہیں کہ کوشش کرتا ہوں، پھر پڑھتے بھی نہیں۔ یہ کیسی کوشش ہے؟ یعنی دنیاوی کاموں میں جو کوشش کی جاتی ہے وہ تو آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں، اور دین کے معاملے میں جو بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کوشش کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوشش نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ کوشش کرنے سے جب دنیاوی معاملات درست ہو سکتے ہیں تو دین کے معاملات کیوں نہیں درست ہو سکتے؟ اور پھر قرآن کی دلیل حضرت شاہ ولی اللہ یہ بھی بیان کرتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، یہ قرآن کو غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی دنیا کا ہر معاملہ انسان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، اور قرآن کے لیے دل پر یوں ہے جیسے تالا پڑا ہوا ہے، مہر لگی ہوئی ہے، اور اس کے لیے دل کا دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے، اگر کھول لیا جائے تو بالکل سمجھ آ جائے۔ شیخ مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان قرأ المريض کتاب الطب بغیر فہم ولا عمل لا يفیدہ القراءۃ لمرضہ محضا، کہ اگر کوئی بیمار آدمی
میڈیکل کی کتاب لے کر پڑھنا شروع کر دے اور اس کو اس کی سمجھ بھی نہ آتی ہو لیکن پڑھتا جا رہا ہے، پھر جو کچھ اس میں لکھا اس کے مطابق وہ عمل بھی نہیں کرتا. بھئی ڈاکٹری کی کتاب پڑھ رہا ہے، جو تجھے بیماری ہے اس کے مطابق نہ تو اس کو سمجھ رہا ہے، نہ سمجھنے کے بعد اس کے مطابق تو نسخہ استعمال کر رہا ہے. پھر تو یہ سمجھے کہ یہ میڈیکل کی کتاب پڑھنے سے میری بیماری دور ہو جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے قرآن جو انسان کی زندگی کو بنانے کے لیے آیا ہے، اس میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا ہے، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آدمی اس قرآن کو سمجھے گا اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرے گا. صرف تلاوت اس کا اجر اور ثواب تو ملتا ہے. یہ اس کتاب کی برکت ہے. حضور نے فرمایا کہ صرف ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی، ایک ایک حرف پڑھنے پر. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور یہ سمجھنا جو ہے، جس کو سمجھ آئے گی، قرآن یہ بھی کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. سورہ زمر کہ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے اور اس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے اور ہم رنگ ہیں، اور اس کو پڑھنے سے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو اس کو پڑھتا ہے اس کا جسم جو ہے کانپنے لگتا ہے اور اپنے رب سے ڈرتا ہے. جسم نرم پڑ جاتے ہیں، دل ڈرنے لگتے ہیں جو آدمی اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. یہی تو وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تھے یا سنتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، دل لرزنے لگتے تھے. یہ اس قرآن کی برکت ہے. اگر آج اس کو اسی طرح سے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے، یقیناً آج بھی اس کی تاثیر وہی ہے جو صدیوں پہلے تھی. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احسن صوتا بالقرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ خوبصورت آواز میں جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ آج قاریوں کی دنیا میں بھرمار ہے، بڑی سیڈیز اور ویڈیوز اور ٹیپ ریکارڈر اور بڑا کچھ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. آئی پاڈ پہ لوگ قرآن سن رہے ہیں، بڑے بڑے قاریوں کی خوبصورت آواز ہے. تو اس وقت ہی حضور کے زمانے میں کسی نے پوچھ لیا کہ خوبصورت آواز سے قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ کون سا بہتر آدمی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اذا قرأ رأیت انہ یخشی اللہ. سب سے زیادہ خوبصورت انداز میں قرآن پڑھنے والا وہ شخص ہے کہ جب وہ پڑھے تو تجھے یہ نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے. اور آج حالت یہ ہے، یعنی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے بڑے اچھے آواز میں، معانی کا پتہ نہیں، قاری پڑھ رہا خذوہ فغلوہ، اس مجرم کو پکڑ لو اور اس کو زنجیریں پہناؤ اور اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو. اور سننے والے کہتے ہیں واہ واہ کیا بات، سبحان اللہ. یعنی سمجھ آتی ہو تو یہ باتیں تو نہ کریں، بلکہ ڈریں اور خوف کھائیں کہ قیامت کے دن مجرموں کے لیے کیا حکم دیے جا رہے ہیں. اور ہم بغیر سمجھے جب اس کو سنتے ہیں تو حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم بجائے استغفر اللہ کرنے کے، ڈرنے کے اور خوف کھانے کے بجائے ہم سبحان اللہ واہ واہ کر رہے ہیں. اس لیے حضرات قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے، تبھی جا کے یہ ہمارے لیے شفا بھی ہوگا اور رحمت بھی ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے، آپ کی رحمت للعالمین انسانوں سے ہٹ کر دیگر جانوروں تک بھی پہنچی ہوئی تھی. اس کا ایک واقعہ وہ نقل کرتے ہیں جو طبرانی میں موجود ہے. مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم قد صعدوا ظبیا فشدد علی عمود الفسطاط.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، انہوں نے ایک ہرن پکڑا ہوا ہے اور اس کو خیمے کے کھونٹے سے باندھا ہوا ہے۔ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی وضعت ولی خشفان فاستاذن لی ان ارضعہما۔ وہ ہرن بول اٹھتا ہے، حضور جب پاس سے گزرے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں نے ابھی تازہ 2 بچے جنم دیے ہیں اور ان لوگوں سے مجھے اجازت لے کر دے دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ تو پلا کے آ جاؤں۔ ثم اعود الیہ، دودھ پلانے کے بعد میں واپس آ جاتی ہوں۔ وہ ہرنی کہتی فقال این صاحب ھذا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کو کس نے باندھا ہے، کون اس کا مالک ہے؟ فقال القوم نحن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا ہم اللہ کے رسول حاضر ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلوا عنہا حتی تاتیا خشفیہا ترضعہما، کہ اس کی رسی کھول دو، یہ جائے اور اپنے بچوں کو دودھ پلائے، یہ تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ قالوا ومن لنا بذلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ جانور ہے جنگل کا، چھوڑ دیں گے تو یہ تو نہیں واپس آئے گا، تو اس کا ضامن کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال انا، آپ نے فرمایا میں اس کا ضامن ہوں، یہ واپس آ گئے۔ فاطلقوها فذهبت، انہوں نے اس کی رسی کھول دی، وہ چلی گئی۔ فاردات، اس نے دودھ پلایا۔ ثم رجعت الیہم، پھر وہ واپس ان کے پاس آ گئی۔ فاوثقوها، پھر انہوں نے اسے باندھ لیا۔ فمر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال این اصحاب ھذہ، پھر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو اس کو بندھا ہوا دیکھ کر پوچھا کہ بھئی اس کا مالک کون ہے؟ قالوا هو ذا نحن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم موجود ہیں، ہم نے اسے باندھا۔ قال تبیعونہا، آپ نے فرمایا بھئی تم مجھے یہ بیچ دیتے ہیں، میں خرید لیتا ہوں، مجھ سے پیسے لے لو۔ قالوا یا رسول اللہ ہی لک، صحابہ کرام جو سب کچھ اب آپ کے اوپر قربان کرنے والے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ہم تو آپ کو ویسے ہی یہ گفٹ دے دیتے ہیں، ہم اس کی قیمت نہیں لیتے۔ فخلوا عنہا فاطلقوها فذهبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا، اس کی رسی کھولی اور وہ واپس جنگل میں چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں پر بھی اتنا ہی احساس ہوتا تھا جیسے انسانوں پر۔ کسی نے پرندے کا کوئی بچہ پکڑا ہوا ہے، اوپر اس کی ماں جو اڑتی پھر رہی ہے، پریشان والے، حضور نے پوچھا کہ بھئی اس کا بچہ کس نے پکڑا؟ بتایا گیا تو آپ نے فرمایا دیکھو اس کی ماں کتنی بے قرار ہے، اوپر اڑ رہی ہے، اس کے بچے کو چھوڑ دو۔ یہ ہے وہ رحمت للعالمین جس کو یہ بے عقل اور بے علم لوگ نعوذ باللہ دہشت گرد کہتے ہیں، جو رحمت للعالمین یقین مانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے لیے آج بھی اسی طرح رحمت ہے، ان کو سمجھ نہیں، یہ جتنے آج اچھائی کے پہلو ان میں نظر آتے ہیں یہ سب کچھ وہیں سے انہوں نے لیا ہے، ورنہ حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ جانتے ہیں دنیا کی حالت کیا تھی، انسان درندوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ جو تھوڑی بہت سویلائزیشن اور تہذیب انسانوں میں نظر آتی ہے اس کے اثرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی لوگوں نے پائے ہیں، چاہے شعوری طور پر پائے ہیں چاہے بے شعوری طور پر پائے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر خوشی مناؤ، تو یہ فضل خدا کا جو ہے یہ قرآن ہے، اور یہ جو فرمایا گیا یہ خدا کی رحمت ہے تمہارے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جعلکم من اہلہ، کہ تمہیں اس کا اہل بنا دیا ہے، تم خوش قسمت لوگ ہو، یہ قرآن تمہارے حصے میں آیا ہے، اس لیے یہ خداوند عالم کی بہت بڑی رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت بنا کے بھیجے گئے، ظلم و ستم کی جو آندیاں چل رہی تھی انسانیت پر اس کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ یہ ایک روایت ہے لما قادم جعفر بن ابی طالب من الحبشہ، کہ حضرت جعفر بن ابی طالب جب حبشہ سے واپس مدینہ آئے
قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعجب شیء رأیت، کہ جعفر، حضور نے پوچھا جعفر بتاؤ اس ملک میں، حبشہ ملک میں تو نے کوئی عجیب و غریب چیز دیکھی ہے تو بتاؤ۔ جس طرح ہم لوگ پاکستان جائیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں امریکہ بھی بتائیں وہاں کیا کیا کچھ ہے، اور وہ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں۔ حضور نے اسی طرح سے پوچھا۔ قال رأیت امرأة علی رأسها مقتل من طعام، حضرت جعفر فرمانے لگے حضور میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا تھا جو خوراک کو اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ایک برتن میں سر پہ لے کے چل رہی تھی۔ فمر فارس یرکض فازراہ فقعدت تجمعہ، تو ایک گھوڑ سوار پاس سے گزرا، وہ پاؤں مارتا جا رہا تھا اپنے گھوڑے کو، تو اس کے پاؤں سے اس بیچاری کا جو سر پہ برتن تھا وہ گر گیا۔ اب وہ کھانے کی چیزیں جو ساری گر گئی تھی وہ نیچے بیٹھ کے بیچاری کٹھی کر رہی تھی۔ ثم التفتت الیہ، پھر وہ اس آدمی اور گھوڑ سوار کی طرف دیکھتی ہے، فقالت، اور کہتی ہے ویل لک یوم یضع الملک کرسیہ، افسوس ہے تجھے، اس بات کا خیال نہیں ہے کہ جس دن شہنشاہ کائنات اپنی کرسی عدل بچھا کے بیٹھے گا۔ فیاخذ للمظلومین من الظالم، تو مظلوموں کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں وہ ظالموں سے لے کر انصاف کر کے دے گا۔ وہ دن آنے والا، وہ صرف کہہ سکتی تھی، کر کچھ نہیں سکتی، اس پہ ظلم کر کے گزر رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیقا لقولها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی یہ بات سن کے اس کی تصدیق کی کہ اس عورت نے بات دیکھیے کتنی درست کی ہے، کہ واقعی قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن خداوند عالم عدالت کی کرسی بچھائے گا اور عدل و انصاف کرے گا، مظلوموں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ ظالموں سے وہ بدلے لے کے دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا لا قدست امت لا یاخذ ضعیفها حقه من شدیدها وهو غیر متطاع، کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو برکت عطا نہیں کرتا ہے جو اپنے طاقتور لوگوں سے کمزور لوگوں کے حق لے کے نہیں دیتا ہے، کمزوروں کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ اور پھر ظلم و ستم جو ہے یہ ہر آدمی سے سرزد ہو رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی سطح سے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان ارب الربا استطالۃ احدکم فی عرض اخیہ المسلم، کہ سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کو ارب الربا کہا ہے کہ سب سے زیادہ انتہائی چوٹی تک پہنچا ہوا سود، سود در سود در سود، جس کو سود مرکب کہہ لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت پر ڈاکہ ڈالے اور خفیہ طریقے سے تانک جھانک کرتا رہے کہ اس میں کیا کیا کمزوری ہے، اس کو بہت بڑا سود قرار دیا ہے۔ اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ دیکھنے سے بھی اگر دوسرے مسلمان کی عزت میں فرق آتا ہے تو اپنی نگاہوں کو بند کر لینا چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کان من دعاء داود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس فرماتے ہیں حضرت داود نبی کی یہ دعا ہوتی تھی اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی فتنہ۔ داود پیغمبر اللہ سے یہ دعا کرتے تھے یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس مال سے، اس دولت سے جو میرے لیے فتنے کا باعث بن جائے، آزمائش کا باعث بن جائے۔ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا، اے اللہ میں اپنی اس اولاد سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بن جائے، مصیبت بن جائے۔ وَمِن امرأۃ السوء تقرب الشیب قبل المشیب، اے اللہ میں تجھ سے بری بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو وقت کے آنے سے پہلے ہی بوڑھا کر کے رکھ دے۔ پریشان کرنے والی عورت، اس کی پریشانیوں سے آدمی جو ہے اس کے وقت سے پہلے ہی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن جَارِ سُوءٍ، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے ہمسائے سے۔ ترعانی عیناہ،
اس کی آنکھیں میرا بڑا دھیان رکھتی ہیں، دور بھی لگا کے دیکھتا میرا ہمسایہ۔ وَتَسْمَعُنِي أُذُنَاهُ، اس کے کان بڑے تیز ہیں میری باتیں سننے کے لیے۔ إِن رَأَىٰ حَسَنَةً دَفَنَهَا، میری طرف سے اگر کوئی اچھائی دیکھتا ہے، کوئی بھلائی دیکھتا ہے تو اس پر مٹی ڈالتا ہے، دفن کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے اس کی نیکی کا۔ وَإِن رَأَىٰ سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، اگر اس کو میری کوئی برائی نظر آتی ہے پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹتا ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم جار السوء فی دار الاقامہ قاسمۃ الظہر، برا ہمسایہ جو مستقل ساتھ رہنے والا ہوتا ہے وہ آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے داؤد علیہ السلام برے ہمسائے سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ اس لیے حضرات یہ دعا جو داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے، اس پہ آپ تھوڑا غور کر کے دیکھیں۔ صرف یعنی آپ اپنے لیے ہی دعا نہ کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے ان مصیبتوں سے بچا، بلکہ یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے ان مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دوسروں کے لیے نہ بنا دینا، کہ میں دوسرے کے لیے ایسا ہمسایہ ثابت نہ ہوں کہ میری وجہ سے اس کو دکھ پہنچے، اور میں ایسی اولاد ثابت نہ ہوں کہ میرے والدین مجھ سے میری وجہ سے پریشان ہیں۔ اور اس دولت سے پناہ مانگے، یہ دنیا کی دولت، آدمی سمجھتا ہے شاید میرے دنیا کے مسائل کا حل یہ دولت ہے، حقیقت یہ جتنی بڑھتی جائے گی اس کی ہرس اتنی بڑھتی جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ یہ جتنی زیادہ ہوگی اس کا حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا، اور یہ دنیا میں بھی آزمائش اور پریشانی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مال جو ہے اس کو تجھے پہرا دینا پڑتا ہے، اور علم جو ہے وہ تیرا پہرا دیتا ہے۔ تو علم دین سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو، بیویوں کو دین کا علم سکھائیں۔ بہت سارے دوست جو ہے وہ آ کے پریشانی سے اظہار کرتے ہیں ہماری اولاد بگڑ گئی ہے، پریشان کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اپنا بھی قصور تھوڑا سا کبھی گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کہ میں نے اپنی اولاد کو دین کا علم کہاں تک سکھایا۔ اگر دین کا علم سکھایا ہی نہیں ہے تو اس کو کہاں سے پتہ چلے گا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں۔ دین کی خبر ہوگی تو وہ بچے جو ہے اپنے والدین کا احترام کریں گے۔ اب آخر پر ہمارے ایک دوست حاجی عبید اللہ صاحب، جن کا بیٹا یہاں حبیب اللہ ماشاءاللہ بڑا کام کرتا رہا ہے، یہاں سے جانے کے بعد پاکستان میں پرسوں انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، کہتے کہ ان کی عمر 59 ایئرز ہو گئی ہے۔ کہتے جب بھی کوئی قرآن پڑھتا تھا مجھے بڑی شرم آتی تھی کہ تیری اتنی عمر ہو گئی ہے، تو نے قرآن بھی ناظرہ نہیں پڑھا ہوا ہے۔ کہتے میں نے جا کے قاری مقرر کیا ہے، 3 مہینوں کے اندر الف با تا سا قاعدہ پڑھنے کے بعد میں پورا قرآن ختم کر چکا ہوں اور اب دہرائی کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں حضرات، اگر 59 ایئرز اولڈ آدمی جو ہے وہ الف با تا سا قاعدہ پڑھ کے قرآن پڑھ سکتا ہے، اور ہم لوگ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس قرآن کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے یعنی طاقت سے ہی باہر ہے۔ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ دل لگائیں، اور شرمانے کی کوشش نہ کریں، شرمانے سے بالکل گریز کریں۔ صحابہ کرام کے بارے میں غور کر کے دیکھ لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور سے صرف 2 سال چھوٹے تھے، اتنی بڑی بڑی عمر کے صحابہ نے قرآن پڑھا تھا، بڑی عمر میں، وہ بچے نہیں تھے۔ جو بھی صحابی حضور کے پاس آیا وہ بڑی عمر کا تھا، بال بچوں والا تھا، کاروبار کرنے والا تھا۔ تو اس قرآن کو جتنا زیادہ آپ دل لگی سے پڑھ گے یہ بڑا آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 4-5 پارے پڑھے، باقی میں نے پھر قرآن کے خود ہی یعنی قاری صاحب کو سناتا رہا۔ الفاظ تو وہی ہوتے ہیں جو بار بار آتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں اس قرآن کو کے ساتھ دل لگائیں، زیادہ زیادہ اس کو پڑھیں، شرمانے کی کوشش نہ کریں۔ جو آپ کے قریب مسجد پڑھتی ہے وہاں کے امام کے پاس جایا کریں اور اس سے قرآن ضرور پڑھیں۔ جب آپ ناظرہ قرآن پڑھ جائیں گے تو پھر آپ کو یہ بھی شوق پیدا ہوگا کہ اب میں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کروں کہ اس کے اندر ہے کیا، خدا کی طرف سے میرے لیے کیا میسج ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس زندہ تعلق کے ساتھ اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں،
اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد آپ کی اولاد، کسی نے مجھے بتایا کہ باپ فوت ہو گیا اور اس کے 40ویں پر لوگ سپارے پڑھ رہے ہیں اور اس کا بیٹا جو ہے وہ انگریزی کا ناول پڑھ رہا ہے. کسی نے پوچھا تو سپارہ نہیں پڑھتا؟ کہتا ہے مجھے باپ نے سپارہ سکھایا نہیں تھا. تو اس طرح کی اولادوں کو نہ چھوڑ کے جائے دنیا میں جو آپ کے لیے دعا بھی نہ کر سکے. اور ایک اور آخری گزارش مسجد کے حوالے سے کہ یہ کوئی نہ کوئی ہمارا مہربان پتہ نہیں اپنا ہے یا پرایا کمپلینٹ مسجد کے خلاف کر دیتا سٹی کو. 4 روز پہلے تو بوائلر کے انسپیکشن کا لیٹر آیا تھا کہ آپ کا بوائلر جو ہے اس کی انسپیکشن کرنی ہے سٹی کی طرف سے. اور کل یہاں صبح نوٹس لگا ہوا تھا بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا کہ ہم نے آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ انسپیکشن کرنی ہے. تو یہ اصل میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ سرٹیفکیٹ آف آکوپینسی لینا پڑتا ہے ہر بلڈنگ کے لیے. ہم نے یہ خریدی ہے لیکن ہم وہ آج تک حاصل نہیں کر سکے ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تمام محکموں کی کلیئرنس لینی پڑتی ہے، یہ پلمبرز کی اور الیکٹریسٹی کی اور باقی دیگر محکمے جتنے، تب جا کے یہ وہ پاس کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے دوست جو لوگ نیچے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے وہ بھی ذرا جا کے دیکھیں. بڑی دل لگی سے یقین مانیے کام کر رہے ہیں دن رات کہ نیچے وضو خانے باتھ روم اچھے طریقے کے صاف ستھرے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ان کام کرنے والوں کو یقین مانیے بڑے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اپنی جابیں کر کے آ کے رات کو لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں برکت عطا فرمائے اور ان کا یہ عمل جو ہے قیامت کے دن ان کے کام آئے. اور اسی طرح آپ لوگ مالی طور پہ جو وقت نہیں دے سکتا، جو فزیکلی کام نہیں کر سکتا، وہ پیسے دے اور وہاں پر کام کرے. اور یہ 7,500 ایک دوست نے معلوم کیا ہے کوئی ایسا آدمی ہے ایکسپرٹ جو CO لے کے دے سکتا ہے. تو کوشش کریں یہ سارے ہمارے معاملات اللہ تعالیٰ درست فرما دے. یہ مرکز ہمارا اللہ تعالیٰ قائم رکھے، ہمیشہ کے لیے قائم رکھے، اسے آباد رکھے، اس کو پر رونق رکھے. اسی طرح سے دین کی باتیں یہاں ہوتی رہیں اور لوگ سنتے رہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق نصیب کرتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فیا معاشر المسلمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وصام. اللہم صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین وعلی عبادک الصالحین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ثبتنا علی الاسلام. اللہم نور قلوبنا بنور الایمان. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم واعظم واکبر. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا